حمید کا 18واں پارہ سورہ مؤمنون کی 52 نمبر آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو خطاب فرمایا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ جس کو ہم 11ویں والے سرکار کا مہینہ کہتے ہیں، اور پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کا وصال اس ماہ مقدس میں ہے، اس مناسبت سے پوری دنیا میں 11ویں شریف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا کردار اور آپ کے احوال، آپ کے اقوال جو ہیں وہ سن سنا کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ 11ویں صرف لنگر کھانے کا نام نہیں ہے کہ لنگر پکایا، دیگیں پکائیں اور کھا پی کر کہا ہم نے 11ویں والے کا یا 11ویں کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ 11ویں والے کے پیغام کو آگے پہنچانا اور اس پہ عمل کرنا۔ آپ کی ساری زندگی جو کہ 90 سال عمر ہے حضور غوث پاک کی، اور 90 سال میں حضور غوث پاک کا ایک جھوٹ نہیں ہے، بچپن سے لے کر ساری عمر تک۔ اب ہم میں سے کتنے دوست احباب ہیں جو 11ویں کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن ہماری تھوڑی سی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو نہ جانے کتنے جھوٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنی اصلاح کریں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ یار 11ویں والے سرکار کا تو ساری عمر میں جھوٹ نہ ہو، یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ وہ 18 سال تھوڑی سی عمر، جب بچپن میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے گیلان سے، وہ سکول کی کتابوں سے لے کر مدارس کی کتابوں تک ہم نے آپ کا یہ واقعہ بار بار پڑھا، بار بار سنا۔ سننے سنانے کے باوجود ہم نے ایک بات حضور غوث پاک کی کو اپنایا نہیں ہے۔ کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا، جو کہ بہت ہی بری بات ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو کوشش فرمایا کریں۔ تیسرا یہ اہتمام ہے، ایک ہی عنوان گفتگو کا ہے، رزق حلال۔ پہلے میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اس میں ایمان والوں کو خطاب تھا، ایمان والوں کھاؤ پاکیزہ۔ پھر دوسری نشست میں یا ایھا الناس، صرف ایمان والوں کو نہیں بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کو یہ حکم دیا، اے لوگوں کھاؤ حلال اور طیب۔ آج سورہ مومنون 18ویں پارے کی آیہ کریمہ ہے، جس میں وہی پیغام ہے اللہ کا جو سارے انسانوں کو بھی ہے، جو مومنوں کو بھی ہے، ایمان والوں کو بھی ہے۔ اور آج کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو۔ اب 1,24,000 کم و بیش جو اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے، ان پیغمبروں میں 313 رسول ہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس کی اپنی شریعت ہو۔ نبی وہ ہے کہ جو پچھلے رسول کی شریعت کو آگے چلائے۔ رسول وہ جو خود صاحب شریعت ہو۔ 313 ایسے ہیں جن کو اللہ نے صحیفے عطا کیے، 4 بڑی کتابیں عطا کی۔ یاد رہے کہ ہر رسول نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر نبی ہر رسول ولی ہے، لیکن کوئی بھی ولی رسول نہیں ہے۔ نبی کا مقام رسول سے نیچے، رسول کا مقام اس سے بھی بلند تر ہے، کیونکہ وہ صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے۔ اللہ نے یہاں خاص
جو رسول ہیں ان کو فرمایا یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ۔ اچھا پاکیزہ چیز مرغی ہے تو پاکیزہ، حلال بھی ہے، لیکن یہ ذرائع حلال سے کمائی کر کے کھائی جائے تو یہ حلال ہے۔ وہی مرغی اگر کو رات کو چوری کر کے صبح اس کو تکبیر 10 بار بھی پھیرے اور کہے کہ یہ میرے لیے کھانی حلال ہے، مرغی اپنے وجود میں حلال ہے لیکن تیرے طریقے نے اسے حرام بنا دیا۔ چوری کر کے مال کھانا یہ حرام ہے۔ اسی طرح روپیہ، پیسہ، سکہ، جو بھی کرنسی ہو وہ پلیت تو نہیں ہے لیکن اس کو پلیتی کا ذریعہ بنا دے رشوت کے طور پہ، مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، فرمایا اے ایمان والو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگوں نہ کھاؤ اپنے مال ایک دوسرے کے غلط طریقہ سے، بالباطل، باطل اس کو کہتے ہیں نا، غلط طریقہ، رشوت، سود، یہ ساری چیزیں۔ اب پیسہ حلال ہے لیکن اگر وہ سود کی مد میں آئے تو وہ حرام ہو جائے گا، جس کی گواہی قرآن کریم دے رہا ہے۔ یہ مولویوں کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، فرمایا سود حرام ہے۔ تمہارا تھوڑا سا پیسہ تھا، حلال کی کمائی تھی، جائز کمائی تھی، تم نے تھوڑا نفع حاصل کرنے کے لیے سود پہ لگا دیا، اب اس اوپر والے کو تم نے پلیت کر لیا ہے اپنے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن کریم کی ایک نہیں کتنی آیات مقدسہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، لیکن رسول اللہ بتا گئے 14 صدیاں پہلے، فرمایا میری امت پہ ایسا وقت آئے گا لوگ شراب کا نام بدل کر پئیں گے، شراب شراب ہی ہوگی لیکن نام بدلا جائے گا، سود سود ہی ہوگا، نام بدل دیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں سود کے کئی اور نام رکھ دیے گئے، شراب کی صورت میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر ملاوٹ ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ یہ بوتلیں نہیں تھیں، سادہ کنویں کے پانی پی کر، اپنے نلکوں کے پانی پی کر، اپنے بوروں کے پانی پی کر ہمارے بزرگ بڑے ہوئے اور ہم بھی بڑے ہوئے، یہ بوتلیں نہیں تھیں۔ کچے مکانوں میں رہ کے بھی وقت دیکھا، اور فرش بھی زمین والا، کچی مٹی والا، وہ بھی دیکھا۔ تھوڑا رزق تھا لیکن سکون تھا، سکون تھا، دل میں اطمینان تھا، وہ سکون والی نیند جو ہمارے بزرگوں نے اپنی مٹی چھان کر اور مٹی پر لیٹ کر، مٹی پر بیٹھ کے کمائی، جو ان کے رزق میں سکون اور روٹی میں سکون تھا، وہ آج ہمارے 10 ڈشوں میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے ٹیبل بھرے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رو پڑتے تھے، یا رسول اللہ کے دسترخوان پر ساری زندگی حضور کی 2 کھانے جمع نہیں ہوئے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ کتنی ڈشز ہوتی ہیں، کھاؤ پیو لیکن اللہ کے حکم کے مطابق۔ رب جو فرما رہا ہے ایمان والو کھاؤ من الطیبات، لیکن تمہارا کھانا پاک ہونا چاہیے، حلال کا ہونا چاہیے۔ پھر رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات۔ کیا رسول پاکیزہ نہیں کھاتے؟ رسول کھاتے ہی پاکیزہ، لیکن حکم کیوں دیا؟ خطاب رسولوں کے ہے، پیغام امت کو دیا جا رہا ہے۔ کائنات میں قیامت تک جو بھی آئیں گے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، یا اللہ رسول تجھے بڑے پیارے ہیں۔ دیکھو نا، جس سے پیار ہوتا ہے، ہم سب کو اپنی اولاد سے پیار ہے نا، اب بچہ ہے، میرا ہے، دوست کا ہے، حاجی صاحب کا ہے، چودھری صاحب کا ہے، جس کا بھی ہے، پیارا ہے، ہم اسے بار بار کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کھانا، یہ نہ کھانا، یہ بیمار کرتا ہے،
تیری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. کیوں؟ اب اللہ کو ساری کائنات کے انسانوں سے پیار ہے، لیکن سارے انسانوں میں سے رسولوں سے بڑھ کر پیار ہے. فرمایا یا ایھا الرسول، تم میرے خاص ہو. بندے سارے میرے ہیں لیکن تم خاص ہو. کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ. اچھا یہ بھی ذرا توجہ کرو کہ ہر بار پہلے کھانے کا ذکر کر کے پھر رب نے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، حلال کھا کر وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پھر عبادت کرو، پھر نیک اعمال کرو. پہلے رزق حلال پھر نیک اعمال. فرمایا جس کے پیٹ کے اندر، یہ حدیث پاک ہے رسول اللہ کا فرمان، فرمایا جس کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کا، اسی پورے پورے بکرے ناجائز طریقے نال چوریاں دے اگے پیچھے کئی باری سنیا ویکھیا یار انج ہو گیا. اللہ ہدایت دے. تو یہ چوری کے بکرے، چوری کے مرغے، یہ مال کیا ہوا چوری کا، فرمایا جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے 40 دن نماز نہ ہو، 10 درہم کا کپڑا ہو، 1 درہم بیچ میں ناجائز کا ہو، وہ 10 درہم کا کپڑا پہن کر بندہ نماز پڑھے، نماز نہ ہوگی. اب کدھر جائیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. بغداد میں، بصرہ میں ان کے کاروباری مراکز تھے، اور پھر اشتراک تھا، ساتھیوں کے ساتھ اشتراک بھی ہے. جس ساتھی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اس ساتھی سے جو معاملات طے کیے ہوئے تھے، فرماتے ہیں ایک تو اتنی پرافٹ لینی ہے، اس سے زائد نہیں لینی. پھر اگر ہمارے کپڑے کے اندر جو بھی مصنوعات، آپ کوئی کھانے پینے کا کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی چیز کر رہے ہیں، اب بیچنے والے کے لیے لازم ہے کہ اس میں کوئی کمی ہو وہ بتائے. خوبیاں تو ہم بیان کرتے ہیں نا جی، کپڑا خریدنے جائیں نا، سر جی ہے موسم دا آیا ہے، نواں آیا ہے، بڑا تواڈے تے سونا لگنا ہے، اس ویچنا اس تعریفاں بول بن دینا، جناب تسی لے جاؤ، نواں ہی آیا، ہونی آیا، اگرچہ پتہ نہیں پچھلے سال کا پڑا ہے، وہ ہمارے لیے نواں ہی آیا. اس نے بیچنا ہے، تعریفیں کرتا ہے بندہ. اس ساتھی نے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی، ایک تھان ایسا آیا جس کے اندر کوئی نقص تھا. بعض اوقات ایسے آ جاتے ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. وہ نقص والا پورا کا پورا تھان خریدا گیا اس دور میں 70 درہم کا، اور ایک معقول اس کے اوپر بچت لینی تھی. ساتھی نے 100 درہم کا بیچ دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھئی یہ تو نے کتنے کا بیچا؟ جناب میں نے اتنے کا بیچا ہے. فرمایا اسے بتایا جس کو دیا تھا کہ اس کے اندر یہ خامی بھی ہے. اس نے کہا نہیں جناب میں نے بتایا نہیں، میں نے بتایا نہیں ہے. فرمایا ابھی تلاش کر اس کو. کہا حضور وہ سواری پہ تھا، اس زمانے کی جو بھی سواری تھی، اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں، گھوڑے تھے، گھوڑیاں تھیں، یہی اس وقت کی گاڑیاں تھیں، یہی پراڈو پجارو، یہی سب کچھ یہی ساتھ تھا. تو کاروباری لوگ انہی سواریوں کو استعمال کرتے تھے. وہ خرید کے چلا گیا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے تلاش کر، اپنے پاس سواری نہیں تو کسی سے کرائے پہ حاصل کر. کرائے پہ سواری لی گئی، شام تک تلاش کیا، وہ بندہ نہ ملا. فرمانے لگے آج کے دن کی جتنی بچت ہے، جتنا پیسہ کمایا، اس بکس میں سے سارے کا سارا اٹھا کر صدقہ کر دیا. فرمانے لگے میرے کاروبار کے اندر اتنا بھی، کیونکہ اس سے دھوکہ ہو گیا، اس کپڑے کے اندر عیب تھا جو تو نے بتایا نہیں ہے، لیکن میں ساری کمائی کو اب نہیں رکھوں گا کیونکہ تو نے ملاوٹ کر دی ہے. اتنا احتیاط.
کچھ چیزیں ہیں نا وہ واضح ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کچھ متشابہات ہیں. تو تقوی والے لوگ متشابہات چیزوں سے بھی بچتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے اقوال، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال، وہ قول علی آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک کنواں ہو نا، کنواں، اس کنویں کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، ہے کنواں، ایک قطرہ شراب کا گرے، اس کنویں سے پانی زمین کو لگایا جائے، پھر اس پانی سے ایسی فصل اگائی جائے، گندم ہو، جو ہو، گندم ہو، جو ہو. حضرت علی فرماتے ہیں علی پر وہ گندم وہ جو کھانا بھی حرام ہے. اتنا احتیاط ہے. پھر جا کے پتر حسین دے ہوندے جڑے جاناں دے سودے کر دے، اتنا تقوی ہوئے. پھر خوف خدا بھی آتا ہے، پھر دوسروں کا حیا بھی آتا ہے کہ چہرہ علی پہ کوئی تھوک بھی دے نا تو فرماتے ہیں علی کی جب زبان چلی، ہاتھ چلا، تلوار چلی، صرف اللہ کے لیے چلی ہے، اپنے لیے کبھی نہیں بولا. یہ برداشت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، غلام تھا. وہ کہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں پرانے قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا، لوگ میری کچھ خدمت کر دیا کرتے تھے، کچھ خدمت کر دیا کرتے تھے. ہمارے دیہاتوں میں نا ایک کلچر ہے، وہ ایک ہمارے ساتھی ہیں وہ شجرے سنایا کرتے تھے، آگے بابے کے پاس بیٹھ جانا، اس کا شجرا سنانا، اور جاتے ہوئے انہوں نے کچھ دے دینا، گندم دے دینی، گڑ دے دینا، چاول دے دینا. وہ خدمت کر دیا کرتے تھے اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا. اگرچہ آج یہ تھوڑا سا معاملہ کمزور ہو گیا ہے. اسی طرح وہ پہلے کہانیاں کسے سنایا کرتا تھا. کہتا ہے زمانہ جاہلیت میں کرتا تھا تو اس وقت کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اس کی کچھ تعریفیں کی، کچھ کہانیاں سنائیں، جیسی بھی تھی میں نے سنا دی. تو کچھ وقت کے بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، پھر وہ مجھے ملا، اس نے مجھے وہ کچھ دے دی چیز، اس سے میں نے کچھ چیز خریدی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے آیا. صدیق اکبر نے پوچھا یار یہ کدھر سے لایا ہے؟ پہلے اس طرح کی چیز نہیں لایا کبھی، آج لائے ہو. اس نے بتا دیا جناب یہ میں تو آپ کا غلام ہوں، سرکار یہ یہاں ایسا ملا ایسا ملا. فرمانے لگے یہ میرے لیے جائز نہیں ہے کھانا. جھوٹے کہانیاں کسے سنا کر تو لوگوں سے پیسے بناتا تھا. اور آج کتنے ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ جھوٹی باتیں سنا کنار پتہ نہیں کیا کیا معاملے کر کے ہم کمائیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے جب رسولوں کو بھی حکم ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں کھاؤ لیکن کھاؤ حلال اور طیب. ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ کھاؤ لیکن طیب کھاؤ، حلال کا ہونا چاہیے. پھر یا ایھا الناس، اے لوگوں سارے کے سارے لوگوں، کلوا من طیبات، سارے کے سارے کھاؤ اور حلال طیب کھاؤ. اس لیے کوئی بھی مشکوک ہو یار اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط ہی بہتر ہے. لحم نبت من السحت لا يدخل الجنہ، حرام سے پلا ہوا گوشت رسول اللہ نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جائے. حرام کا کھایا ہوا ہو فرمایا دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام کھاتے ہو فرمایا نمازیں تیری قبول نہیں. اس لیے جہاں دیگر ہم کئی معاملات پہ احتیاط کرتے ہیں، صفائی کا دیکھو نا، تھوڑی سی صفائی نہ ہو ہمیں پتہ چل جائے ہم کھانا چھوڑ دیتے کہ یار یہ صفائی نہیں کرتا. ایک بندہ ہاتھ نہیں دھوتا اور یہ کھانا پکاتا ہے، میں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. ایسے ہوٹل پہ لوگ آرڈر واپس بھی کر دیتے ہیں، یار یہ احتیاط نہیں کرتے.
اسی طرح ہم احتیاط حلال اور حرام کا بھی کریں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. مشکل ضرور ہے لیکن اگر نیت بندہ کر لے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کام بھی مشکل نہیں رہتا جب بندے کا ارادہ ہو. جب ہمارا ارادہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسائل بھی پیدا کر دے گا, اس سے ذرائع پیدا کر دے گا. انشاءاللہ ہمارا کھانا حلال کا ہوگا, طیب ہوگا, پاکیزہ ہوگا, ہماری دعائیں قبول ہوں گی, نمازوں میں سرور آئے گا. لیکن نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو سکون اطمینان قلب آئے گا. ہم دعائیں مانگتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ دل نہیں لگ رہا, دل لگ ہی نہیں رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر غور و فکر کریں. دیکھو یہ بڑی تھوڑی سی عمر ہے, آج ہے کل نہیں ہوں گے. رسول اللہ بار بار آخرت کی فکر دلائی ہے. فرمایا بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے نا, اور اس کی امیدیں بڑی ہونے شروع ہو جاتی ہیں. امیدیں بڑی لگا لیتا ہے, عمر بڑھتی جاتی ہے. یہ ابھی کل حدیث پاک میں نے سنائی تھی. دوست فجر والے جو آتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے, رزق حلال نصیب کرے, حرام کے لقمے سے ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی اللہ بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.